اس سے مراد یہاں یقین ہے کہ اگر اس کا یقین میرے بارے میں یہ ہے کہ رب تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے اور رب کو میری دل کی ہر کیفیت کا پتہ ہے اور میں دور نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ جتنا مجھے قریب سمجھے گا تو میری رحمت اسے تنہا نہیں ہونے دے گی، اتنا ہی اس کے میں قریب ہوں۔ اور اس میں فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔ معاہو، معیت، میں بندے کے ساتھ ہوں کب؟ جب وہ مجھے ذکر کرے۔ اب یہاں یہ وضاحت بھی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع پیچھے انسان ہے، اور انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، انسان مومن بھی ہو سکتا ہے، تو پھر جب ہر ایک کے وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے تو پھر اس کے بعد یہ پھر کیوں کیٹاگریز ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اور اللہ ذاکرین کے ساتھ ہے۔ جب وہ کافر کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے تو پھر تو ہر ایک کو میت حاصل ہوئی۔ تو اس بات کو بھی ہماری شریعت ہمیں واضح کرتی ہے کہ ایک ہے رب ذوالجلال کی معیت، ایک ہے وہ معیت کہ جس کا بندے کو بھی احساس ہو۔ اللہ کی معیت اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے وہ تو ثابت ہے ہر ایک کے لیے، خواہ کوئی کافر ہے وہ بھی رب کے کنٹرول میں ہے، خواہ کوئی مومن ہے وہ بھی رب کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن یہ کہ بندہ کسب کر کے، محنت کر کے اللہ کی معیت حاصل کرے، یہاں اس معیت کا ذکر ہے کہ بندے کو محسوس ہو کہ میں رب کے قریب ہوں۔ اللہ تو قریب ہے ہی، لیکن بندے کے لیے یہ لٹریچر، یہ نصاب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کام کرے کہ اسے یہ خود محسوس ہو کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ یہ نصاب ہے مومن کا۔ تو کافر کو یہ محسوس نہیں ہوتا، ایمان لائے گا تو پھر قرب محسوس ہونا شروع ہوگا، اور ایمان لانے کے بعد پھر مختلف ریاضتیں ہیں، ان کی وجہ سے آگے قرب جو ہے اسے محسوس ہوگا۔ تو رب ذوالجلال کے قریب ہوتے ہوئے بھی ایمان نہ ہو تو قرب کا پتہ نہیں چلتا، ایمان ہو اور اس کے بعد پھر یاد الہی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انا معاہ اذا ذکرنی، بندہ غافل بیٹھا ہو تو اسے میری معیت میسر نہیں، مجھے یاد کرے تو پھر اس کو میری معیت میسر ہے، یعنی میرا ساتھ اسے میسر آئے گا اس کے نتائج کے لحاظ سے کہ میرا ساتھ جو ہے اس کا مطلب میرا کرم ہے، میرا فضل ہے، میری رحمت ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے ذکر کرے۔ اب اس میں آگے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے، یعنی زبان پہ لفظ نہیں لایا، تو میں بھی اس کو یاد کروں گا اپنے نفس میں۔ اللہ تعالیٰ پر لفظ نفس کا تو اطلاق ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، دل وغیرہ تو وہ اعضاء ہیں، وہ ہم اطلاق کر نہیں سکتے، لیکن کہا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر اس نے اپنے دل میں، ایک یہ معنی ہے، دوسرا تنہائی میں، علیحدگی میں، انفرادی طور پر اگر اس نے مجھے یاد کیا تو ذکرتہ فی نفسی، میں بھی علیحدہ اس کو یاد کروں گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر اس نے کسی محفل میں مجھے یاد کیا، ذکرتہ فی مَلَئٍ، میں بھی محفل میں اس کو یاد کروں گا۔
یعنی اس کی طرف سے اضافہ کتنا ہے، اور ذکر کس حد تک ایک بندے کو بلندی عطا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ اگر کسی محفل میں کرے گا مجھے یاد، تو میں رب ہو کے محفل میں ذکر کروں گا، خیر منہم، جو محفل اس کی محفل سے اچھی ہوگی۔ یعنی وہ جن لوگوں کے بیچ بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا، اس محفل میں بیٹھے ہوئوں کے مقابلے میں جس میں میں ذکر کروں گا وہ زیادہ شان والے ہوں گے۔ تو اس کا تذکرہ ایک بڑے فورم پر بہت بڑی شان والے جو نفوس ہیں ان کے اندر میں کروں گا۔ یہ یعنی ذکر ہے، اس کے ثمرات ہیں کہ انسان کو کس انداز میں رب ذوالجلال نوازتا ہے۔ یہ ابھی صرف وہی ایک بات ہم چلا رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اب اس ذکر کے لحاظ سے اسی نوع کا کام رب ذوالجلال کرتا ہے جزا میں، لیکن اس میں اضافہ کتنا ہے۔ اور ساتھ ہی حدیث قدسی میں یہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ حالانکہ قریب وہ ہو جو پہلے دور ہو، تو اللہ تو شارگ سے بھی قریب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت بندہ میرے قرب کے لیے، میں تو پہلے ہی قریب ہوں، لیکن بندہ جو ہے وہ غافل ہے، بندے کا احساس اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں اس کے قریب ہوں۔ تو جب اس کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے قریب ہو، تو میں پھر اس کو احساس دلا دیتا ہوں کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ پہلے ہی قریب ہے، اس سے مراد رب کی رحمت کا اس بندے کے شامل حال ہونا ہے کہ وہ تھوڑا سا قرب کی کوشش کرتا ہے، میری رحمت بہت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اگر وہ ایک گز چل کے میری طرف آتا ہے، عربی میں با اتنے لمبی کو کہتے ہیں، پہلے ذراع ہے کہ وہ ایک ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں 2 ہاتھ چل کے آ جاتا ہوں۔ یہ سب متشابہات میں سے ہے، یعنی اللہ کی شان کے مطابق ہم اپنی طرف سے اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن دیدار ہوگا اللہ کا تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کا قریب آنا، ذراع قریب آنا، با قریب آنا، اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی ادھر متوجہ ہوتا ہے، وہ رب ہو کے بہت زیادہ نوازتا ہے، اور اس نے صرف اللہ کہا، اور اس کی طرف سے اس اللہ کہنے پر کس قدر اہتمام ہوا۔ اور یہاں تک کہ اسی حدیث میں اگلے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے تو میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے آ جاتا ہوں۔ یہ بھی متشابہات سے ہے، اور لیکن اس میں کثرت مطلب ہے کہ اس کی طرف سے پیدل چل کے آنا، جواب میں میری طرف سے اتنا نوازا جائے گا وہ کہ جیسے دوڑ کے آنے کی کسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ذکر کی دعوت دیتے ہوئے انسان کو یہ ہمہ جہت ذکر کی طرف متوجہ کیا۔ اس میں پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اوراد و وظائف مختلف جو اولیاء کرام کے سلاسل کے ہیں وہ اعلیٰ قسم کا ذکر ہیں۔ آج کل یعنی علماء نجد کی طرف سے ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ اللہ ہو یہ ذکر نہیں، یا صرف اللہ کہنا یہ ذکر نہیں، یعنی وہ کہتا ہے جملہ پورا ہو تو پھر ذکر ہوگا۔
مثلا اللہ اکبر ہو تو پھر ذکر ہوگا، اگر صرف اللہ